وظننت أنا أني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا یہ پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے۔ جیسا کہ ہم نے لیس البر ان تولوا وجوہکم والا رکوع جو تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ گویا کہ سورہ بقرہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے والے حصے میں زیادہ تر منکرین جو ہیں اللہ رب العزت کا ان سے خطاب ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد والا دوسرا حصہ سورت کے آخر تک جو ہے زیادہ تر ایمان والوں سے خطاب ہے۔ تو لیس البر سے ہم ابواب البر پڑھ رہے تھے، یعنی احکام شرعیہ پڑھ رہے تھے۔ تو آج انہی احکام شرعیہ میں سے حکم نمبر 11 ہے جو کہ حج سے متعلق ہے۔ حج کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ جو پہلے پارے کے آخری رکوع سے پچھلے والا رکوع ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں تھا۔ تو حج کا تعلق بھی بیت اللہ اور مکہ مکرمہ سے ہے۔ اس سے پہلے بھی چند آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو حج کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ حج جو ہے اس کی فرضیت غزوہ احد والے سال یعنی ہجرت کے 3 سال میں ہوئی، اور اس کے متعلق جو آیت نازل ہوئی اس کی فرضیت کے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، پارہ نمبر 4 میں ہے اور 197 آیت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اسی آیت کے اندر اس کی فرضیت بھی بیان کی گئی حج کی، اور اس کی شرائط بھی بیان کی گئی، اور استطاعت ہونے کے باوجود جو لوگ حج نہیں کرتے ان کی وعید کا تذکرہ بھی اسی آیت کے اندر کیا گیا۔ تو اس آیت سے پہلے والی آیات وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج کا بھی تذکرہ تھا اور عمرے کا بھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ جیسا حج فرض ہے اسی طرح عمرہ بھی فرض ہے، بلکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ حج اور عمرے کا اکٹھا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو پورا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جیسے نفلی نماز بھی ایک دفعہ شروع کر کے توڑ دی جائے تو وہ واجب ہو جاتی ہے، تو عمرے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جیسا کہ عمرے کا تھا کہ 6 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرے کے لیے تشریف لے کر کے گئے، تو اس وقت نہیں کیا اور مشرکین مکہ نے نہیں کرنے دیا، تو پھر 7 ہجری کو کیا تھا، تو وہ وہی قضا گویا کہ عمرے کی لوٹائی تھی قضا، تو اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں صرف حج کا تذکرہ ہے کہ جس طرح عمرہ ہر ٹائم میں کر سکتے ہیں اس طرح حج نہیں ہے، بلکہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں معلومات یعنی مقرر ہیں کچھ حج کے مہینے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض کر لیا، ذمہ کر لیا اپن فیہن ان مہینوں میں الحج حج کو۔ تو فرض کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جس نے
हज का एहराम बांध लिया। फ़रज़ा का क्या मतलब है? हज का एहराम बांध के तो अपने ज़िम्मे कर लिया हज को। फ़ीहिन्ना, इन महीनों में, अल हज्जा, हज को, यानी कि जो शव्वाल, ज़िलक़दा और ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं, इस अरसे में जब भी हज का एहराम बांध लिया, फ़रज़ा अपने ज़िम्मे मुकर्रर कर लिया, तो वो क्या करे? फ़ला रफ़सा, फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज। 3 बातों का तज़किरा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि फ़ला रफ़सा, पस ना बेहयाई करे, वला फ़ुसूक़ा, और ना ही, यानी ना बेहयाई है और ना ही नाफरमानी है और ना ही लड़ाई झगड़ा है, फ़िल हज, हज में, के दौरान हज इन कामों से बचना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रफ़स किसे कहते हैं। रफ़स कहते हैं मुबाशरत को, अज़वाजी ताल्लुक़ को, और सिर्फ़ अज़वाजी ताल्लुक़ को नहीं बल्कि इसके जितने भी मुताल्लक़ात हैं, हत्ता कि खुले अल्फाज में जो गुफ्तगू है ज़ौजैन की, मियाँ बीवी की, वो भी ममनू है। तो इसको रफ़स कहते हैं। वला फ़ुसूक़ा, फ़ुसूक़ वैसे तो इसका मतलब है खुरूज। खुरूज का मतलब है हुक्म उदूली, कि हुक्म से निकल जाना, यानी कि इसका मतलब है नाफरमानी करना। तो नाफरमानी आम जैसे जितने भी काम नाफरमानी वाले हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। लेकिन ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ुसूक़ फरमाया, इससे महज़ूरात एहराम मुराद हैं, कि वो काम जो हराम की हालत में ममनू हैं वो मुराद है, वो फ़ुसूक़ के वो ना करे। तो वो कितने 6 का तज़किरा फरमाया। एक मुबाशरत और उसके मुताल्लिक़ात, तो उसका रफ़स में अलग क्यों तज़किरा किया? वो भी फ़ुसूक़ में शामिल है, यानी नाफरमानी में वो भी शामिल है, लेकिन रफ़सा के ज़रिए मुबाशरत का अलग क्यों तज़किरा किया? इसलिए कि जितनी भी नाफरमानियाँ हैं, अगर दौरान हज एहराम की हालत में हो गई तो उनका कोई ना कोई फ़िदिया है, कोई ना कोई कफ़ारा है, उसके बदल मौजूद है। लेकिन यह है कि अगर मुबाशरत हो गई, मुबाशरत के कुछ ऐसा ताल्लुक़ के हज टूट जाता है, उसमें फ़िदिया और कफ़ारा नहीं चलता। वो क्या है? मसलन किसी ने वक़ूफ़ अराफ़ात से पहले अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर लिए, तो फिर यह है कि उसका कोई कफ़ारा नहीं है, यानी हज टूट जाएगा। और कफ़ारा भी जो देगा तो छोटा मोटा नहीं बल्कि गाय या ऊँट का कफ़ारा देगा, कुर्बानी करेगा, और फिर भी अगले साल दोबारा से हज भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसके कफ़ारे की अदायगी पे हज का वो बदल हो गया, ऐसा यानी कफ़ारा हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए रफ़सा का अलग तज़किरा किया और फ़ुसूक़ा में भी वो है शामिल। तो वो 6 क्या हैं? सबसे पहले मुबाशरत है, अज़वाजी ताल्लुक़ और उसके मुताल्लिक़ात, यानी खुली गुफ्तगू भी इसमें शामिल है। और दूसरे नंबर पे है बर्री जानवर का शिकार करना, या खुश्की के, चाहे ख़ुद शिकार करे या किसी दूसरे को इशारा भी कर दे तो वो भी शामिल है। और तीसरे नंबर पे है नाखून या बाल काटना, और चौथे नंबर पे है खुशबू का इस्तेमाल करना, और 5वें नंबर पे है चेहरे और सर का ढाँपना। और इसमें जो सर का ढाँपना है वो मर्द के लिए सर और चेहरे का दोनों का है, और औरत के लिए चेहरे का है कि चेहरे को ना ढाँपे। ये भी महज़ूरात एहराम में शामिल है। और सिले हुए कपड़े ये सिर्फ़ मर्द के लिए है। बाकी सारी चीज़ों में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, यानी नाखून काटने में, बाल काटने में, और खुशबू लगाने में, और शिकार करने में, और मुबाशरत में, और चेहरे के खुला रखने में। इन चीज़ों में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। हाँ, 2 चीज़ें हैं, एक जो है सर का खुला रखना और एक है सिले हुए कपड़े पहनना। ये 2 सिर्फ़ मर्द के लिए ख़ास हैं, इसमें औरत शामिल नहीं है। वला जिदाला, और न जिदाल करे। जिदाल कहते एक दूसरे से को बिछाड़ना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना।
تو جدال میں ہر طرح کا جدال لڑائی جھگڑا آ جاتا ہے، لیکن یہاں خاص وہ مراد ہے جو اہل عرب کیا کرتے تھے. یعنی اہل عرب کا یہ تھا کہ کوئی جو ہے وقوف عرفات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اور کوئی وقوف مزدلفہ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. حالانکہ وقوف عرفات زیادہ اہم ہے اور ایک خاص رکن ہے، جو چھوٹ جائے تو پورا حج ہی نہیں ہوتا. تو کچھ اس کو لازمی سمجھتے تھے اور کچھ جو ہے وقوف عرفہ کو لازمی سمجھتے تھے اور آپس میں جھگڑا کیا کرتے تھے. اور اسی طرح وقت کا بھی تعین کرنے میں وہ الگ الگ ان کے طریقے ہوتے. کوئی ذی الحجہ میں حج کرتے اور کوئی ذی القعدہ میں ہی کر لیتے تھے. تو پھر آپس میں جھگڑتے اور ایک دوسرے کو گمراہ کہا کرتے کہ تم گمراہ ہو، تمہارا ٹائم ٹھیک نہیں ہے، اور تم جس جگہ کو افضلیت قرار دے رہے ہو وہ زیادہ فضیلت والی نہیں ہے. تو یوں کر کے جھگڑا کیا کرتے تھے، تو وہ جھگڑا مراد ہے. تو وہ بھی مراد ہے اور عام بھی کوئی بھی جھگڑا مراد ہے. اور بالخصوص اس سے عام طور پہ سارے گناہ مراد ہو سکتے ہیں، سارے جھگڑے مراد ہو سکتے ہیں، لیکن مبارک ایام میں اور مقدس جگہ میں کسی قسم کا بھی جھگڑا کیا جائے یا کسی قسم کی بھی نافرمانی کی جائے تو وہ زیادہ مطلب بندہ گناہ گار ہوتا ہے، یہ جگہ کے تقدس کی وجہ سے اور ایام کے مبارک ہونے کی وجہ سے. اس لیے یہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالخصوص ہر حالت میں منع ہے، لیکن حج کے دوران زیادہ ممنوع ہے. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو ایام حج ہیں اور مقام جو حج ہیں، اس میں یہ تینوں چیزیں مطاف میں، مسعی میں یعنی طواف کی جو جگہ ہے، سعی کی جو جگہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، اس میں اجتماع ہوتا ہے. تو اجتماع کی وجہ سے لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور مثلا میاں بیوی ہیں، کافی وقت ہو جاتا ہے علادگی سے، تو ان چیزوں اس کا مباشرت کا زیادہ وہ ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ ممنوع کیا گیا. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے چوری چکاری کا بھی ہوتا ہے، تو فسوق کے ذریعے اس کو بھی منع قرار دیا گیا. اور پھر اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے آپس میں رش ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا بھی خطرہ ہے، تو جدال کے ذریعے اس کو بھی منع کیا. اور پھر قرآن کی بلاغت دیکھیں کہ یہاں فلا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال فرمایا. یعنی ترفسو ولا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلو، یوں نہیں فرمایا. ایک ہوتی ہے نہیں اور ایک ہوتی ہے نفی. یہاں نفی کے ذریعے فرمایا، نہیں کے ذریعے نہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم آپس میں مباشرت نہ کرو، تم نافرمانی نہ کرو، تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ ہے ہی نہیں. دوران حج جو ہے ان چیزوں کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بالکل ہے ہی نہیں یہ چیزیں حج کے دوران. پھر یہ ہے کہ یہ تو کرنی نہیں ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، کیونکہ یہ عبادت کے ایام ہیں اور عبادت کی جگہ ہے. اس لیے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو کوئی کچھ بھی کرو گے تم بہلائی کا کام، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ. یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. جو بھی عبادت کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. دیکھیں یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ نیکی کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، بلکہ اتنا کہہ دیا کہ تم بہلائی کے کام کرو، وہاں نیکی کرو، نیکی کے ایام ہیں، نیکی کی جگہ ہے. جو بھی ہے تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی اللہ اس کو اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ رب العزت بہت بڑے انعامات سے دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے. پھر ایک اور درس دیا اللہ رب العزت نے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زادِ راہ لے کر کے چلو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، پس بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، گداگری سے بچنا ہے. یعنی اس میں کیا درس دیا گیا کہ جب بھی حج کے لیے جاؤ تو اپنا خرچ ساتھ لے کر کے چلو. ایسا نہ ہو کہ راستے میں بھیک مانگنی پڑے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بے سر و سامانی میں نکل جاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور راستے میں خود بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بہترین جو زیادہ راہ ہے نا یہ ہے کہ گداگری سے بچنا ہے، یعنی سوال بھیک مانگنے سے بچنا ہے، تقوی ہے، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت جو اعمال کو قبول فرماتے ہیں نا وہ تقوی والوں کے اعمال کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک تقوی ہے، یہ ایک کہ ان بھیک مانگنے اور ان باتوں سے بچے رہیں۔ واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو کہ جو احکامات تمہیں حج کے معاملے میں یا جس معاملے میں بھی تمہیں اللہ احکامات دے رہے ہیں ان احکامات کی پاسداری کرو، عقل والو، یعنی اگر تمہارے میں عقل ہے۔ پھر آگے فرمائے لیس علیکم جناح ان تبتغوا، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کا، اپنے رب کے فضل کو تم تلاش کرو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے کہ جب حج کر چکتے اور اس کے بعد جو ہے مینا کے مقام پہ بڑے بڑے بازار لگا لیتے اور اپنے سامان کی نمائش کرتے اور مزید ذرائع یعنی کہ تجارت کے فروغ کے وہ پیدا کرتے اور زیادہ تر حج کی طرف متوجہ نہ ہوتے، اپنی تجارت کی طرف اور اپنے منافع کو دیکھتے، اپنے اس لحاظ سے جو فائدہ ہوتا دنیاوی تو اس کو زیادہ توجہ دیتے اور حج کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، یہی تجارت وغیرہ کرتے۔ تو پھر جب حج کی فرضیت ہوئی اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ رب العزت کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مر مٹنے کو تیار ہوتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں یہ یوں سامان کی نمائش کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو اب اسلام آ گیا، اب حج کی فرضیت ہے تو ہو سکتا ہے مکمل طور پہ تجارت ممنوع ہو گئی ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اگر یہ تلاش کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ کچھ اپنے فائدے کے لیے کہ جو حج کے لیے جا رہے ہو وہاں بھی آپ کے پاس خرچ نہیں ہے یا پیچھے گھر والوں کے لیے خرچ نہیں ہے اور تم کچھ کمائی کا وہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، مکمل ممنوع نہیں ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور ان سے پوچھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ اونٹ جو ہے وہ کرائے پہ دے دیا کرتے تھے اور لوگ ہمارے سے کرائے پہ لے کر کے حج کے لیے جاتے تھے تو ہم بھی ساتھ جاتے ہیں، تو ہم بھی ساتھ حج کر لیتے ہیں، تو کیا ہمارا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس طرح تو نے مجھ سے سوال کیا ہے بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے سوال کیا یہی کہ ہمارا اس طرح حج قبول ہوگا یا نہیں، کیونکہ ہم تو یعنی ہمارا ذریعہ معاش ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کرائے پہ لوگ ہم سے اونٹ لیتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، ہم بھی ساتھ جاتے ہیں، ساتھ ہم بھی حج کر لیتے ہیں، تو کیا ہمارا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حج ہو گیا ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، لیس علیکم جناح، ایک اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، دوسری بات یہ فرمائی کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کے فضل کو۔ تو یہاں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ لیس علیکم جناح کے الفاظ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر بالکل ان دنوں تجارت نہ کرو اور ان دنوں کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر تمہارے لیے ضروری ہی ہے تو لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کھلی اجازت ہے، اس طرح اجازت ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ کرتے تھے کہ نمائش کرتے اور بڑے بڑے کاروبار لگا لیا کرتے تھے، اس طرح اجازت نہیں ہے، بقدر ضرورت اجازت ہے۔ پھر فرمایا ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کے فضل کو۔ یہ آیت کا ٹکڑا اس چیز کا درس دے رہا ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی نمائش نہ لگاؤ
صرف اللہ تعالیٰ کا فضل کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھو کہ ابھی تم مشکل میں تھے، یہ تجارت کی اجازت اللہ نے اتنی بقدر ضرورت دے دی ہے، تو تم بس اتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تلاش کرو، زیادہ نمائش وغیرہ نہ کرو۔